عقیدہ توحید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے اندر کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت کی صفات کے اندر بھی کوئی شریک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، ذات کے اعتبار سے بھی صفات کے اعتبار سے بھی۔ جب ہم صفات کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر لوگوں میں کنفیوژن ہے اور لوگ الجھے ہوئے ہیں اس حوالے سے کہ اللہ رب العزت سمیع بھی ہے، علیم بھی ہے، بصیر بھی ہے، خبیر بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ تو پھر لوگوں کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں لوگ سمیع بھی ہیں، بصیر بھی ہیں، علیم بھی ہیں، خبیر بھی ہیں، اور اسی بنیاد پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ داتا تو اللہ کو کہتے ہیں، غوث اعظم اللہ کی ذات ہے، گنج شکر اللہ کی ذات ہے، غریب نواز اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو کہنا نہیں چاہیے۔ تو یہ ذرا آپ نے سمجھنا ہے عقیدہ توحید کے ضمن کے اندر کہ سمیع، علیم، خبیر یہ اللہ کی صفتیں ہیں، اور یہی صفت اللہ کے بندوں میں بھی پائی جاتی ہے، لیکن یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ عقیدہ اہل سنت کا بڑا واضح ہے۔ اللہ کی یہ صفتیں ذاتی طور پر ہیں اور بندوں کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے، تو یہ ذاتی طور پر نہیں ہے، بلکہ رب جس کو عطا کرتا ہے وہ رب کی عطا سے سمیع علیم بنتا ہے، رب جس کو داتا بناتا ہے وہ داتا بنتا ہے، رب جس کو غریب نواز بناتا ہے وہ غریب نواز بنتا ہے، رب جس کو گنج شکر بناتا ہے وہ گنج شکر بنتا ہے۔ اگر داتا ذاتی طور پر کوئی ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، اگر غریب نواز ذاتی طور پر کوئی ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، غوث اعظم ذاتی طور پر کوئی ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، لیکن وہ اپنے مقرب بندوں میں سے جس کو چاہے داتا بنائے، جس کو چاہے غریب نواز بنائے، جس کو چاہے غوث اعظم بنائے۔ اللہ کی عطا کے بغیر کوئی بڑے سے بڑا ولی کامل اپنی قوت اور طاقت سے چاہے تو ایک پتے کو بھی ہلا نہیں سکتا، لیکن رب چاہے، اگر رب طاقت دے تو وہ رب کا ولی صرف خط لکھتا ہے دریائے نیل کو کہ میں جانتا ہوں تو اللہ کے حکم سے جاری ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے رکتا ہے۔ میں عمر اللہ کا بندہ، میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو جاری ہو جا۔ اب یہ شرک نہیں ہے کہ اللہ کے کام کے اندر مداخلت نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لفظوں سے دریائے نیل جاری ہوا، تو اس لیے جاری ہوا کہ ان کی وہ جو طاقت تھی وہ ذاتی نہیں تھی، اللہ نے ان کو عطا کی تھی۔ اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے، کوئی ولی اپنی ذاتی طاقت سے پتہ بھی نہیں ہلا سکتا، لیکن رب جب اس کو اپنی صفت کن کا مظہر بنا دیتا ہے، اور رب خود فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، فرمایا ہاتھ اسی کے ہوتے ہیں، طاقت میری ہوتی ہے، آنکھیں اسی کی ہوتی ہیں، دیکھنے والا نور میرا ہے، چلتا وہ اپنے قدموں سے ہے لیکن وہ چلنے کی طاقت میری ہوتی ہے، اور وہ میری طاقت و قوت کا مظہر بن جاتا ہے، تو پھر وہ کام کرتا ہے جو انسانی عقل اور سمجھ سے بالا تر ہے۔ لیکن یہ شرک اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ اس کی ذاتی قوت نہیں ہے، بلکہ وہ خالق کائنات نے اس کو عطا کی ہے۔ اب بات چونکہ وقت مختصر ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں، مختصراً چند عقائد کی وضاحت کروں گا۔ عقیدہ رسالت، تمام کائنات کی مخلوقات سے افضل ہستیاں انبیاء کرام اور رسول اعظام کی ذوات اقدس ہیں، ساری مخلوقات سے افضل ہیں، اور ہمارے لیے تمام انبیاء کرام کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانا لازم ہے۔ جس طرح ہم اپنے نبی کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، باقی دیگر انبیاء اور رسول پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں، لیکن ہم امتی ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے،